وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹماٹر کی پرائس پہ کچھ بات کری کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے۔ مجھے یاد آیا کہ کچھ دنوں پہلے اس سے عمران خان نے کہا تھا کہ میں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا ہوں، تو چلو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اب کم از کم ان کو ٹماٹر کی قیمتیں تو یاد آ گئیں۔ تو میں یہ کچھ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے پاکستان میں، اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، باور کراتا چلوں، آپ جانتے ہیں کہ 72% پاکستانیوں نے جن پارٹیوں کو ووٹ دیا تھا آج وہ پارٹیاں حکومت میں ہیں۔ تو جب شہباز شریف صاحب کی جب سے وزارت اعظمہ شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے کوشش کری ہے قیمتوں کی اندر کمی کرنے کی، جبکہ اس قسم کے وعدے وعید کر کے گئے تھے، معاہدے کر کے گئے تھے IMF سے اور دیگر آرگنائزیشن سے کہ جن کو پورا کرنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ وہ وعدے وعید پورے کر کے گئے تو ہم کو دونوں طرف سے وہ پھنسا کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ مچ عمران خان صاحب جو ہے اگر کسی اور چیز میں تو ویسے تو اللہ نے ان کو حکومت میں گورننس میں تو کامیابی کوئی عطا نہیں کری، لیکن بارودی سرنگیں بچھانے میں ضرور ان کو کامیابی ملی ہے۔ تو ایک طرف خان صاحب وعدے کر کے گئے تھے IMF وغیرہ سے، دوسرے سے جن کی بھی ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج پاکستان کے اندر 2019 کے بعد سستی ترین چینی مل رہی ہے۔ یہ جبکہ روپیہ 190 کا ہو گیا ہے، ڈالر 180 190 کے درمیان ہو گیا ہے، آج پاکستان میں چینی جو ہے وہ 70-75 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہباز شریف افیکٹ آیا کہ 2019 کے بعد سے عمران خان کی حکومت کے دوران کے بعد سے آج پاکستان میں سستی ترین چینی ہے، اور اس کے اندر یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن مزید 70 روپے سے کم کی چینی آپ کو ریٹیل پہ بیچ رہا ہے، جو کہ 85 روپے کی ہوتی تھی اور یہ 80 روپے کی بیچ رہے تھے، ہم نے آ کے وہ 70 کی کرائی۔ آٹے کا جو ہے 20 کلو کا پیکٹ، 20 کلو کی تھیلی جو ہے وہ اب 800 روپے میں مل رہی ہے، 10 کلو کی 400 روپے میں مل رہی ہے، اور یہ 10 کلو کی 550 روپے میں تھی، 20 کلو کی 1100 روپے میں تھی، 1100 سے کم کر کے آٹا 800 پہ لے کر آئیں۔ یہ کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس حکومت کو اور شہباز شریف کو جاتا ہے۔ تو ہم نے آٹے کی قیمتوں میں کمی کری ہے جو کہ لوگوں کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے، ہم نے چین کی قیمت میں کمی کری ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھی، اور میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، ہوش ربا مہنگائی ہو گئی ہے، اور 450 پونے 500 روپے کلو تک گھی مل رہا تھا، وہ اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں 210 روپے کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے، اور میرے خیال سے 260 روپے کا مل رہا ہے اگر میں نمبر صحیح بول رہا ہوں تو، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 200 روپے سے اوپر کا ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے گھی کے اوپر۔ اور آج جو شخص، میں جانتا ہوں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی دکانیں پورے پاکستان کو کور نہیں کرتی ہیں، لیکن جو شخص وہ پیسے بچانا چاہتا ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن جا کر 1 کلو گھی پہ 210 روپے کلو بچا سکتا ہے۔ تو یہ بھی شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے۔ خان صاحب پاکستان کی تاریخ کی تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے، اور وہ مہنگائی کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین انہوں نے ڈیفیسٹس کیے، بجٹ کے خسارے پاکستان کی تاریخ کے سب سے تیز ترین کرے، سود بڑھائی، اور پاکستان کے تاریخ کے سب سے زیادہ قرض لیے۔ 18,000 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے، معاف کیجیے 20,000 ارب سے زیادہ قرض انہوں نے پونے 4 سال میں لیا ہے، جو کہ 80% قرض ہے وہ جو 71 سال میں پہلے لیا گیا تھا۔ تو یہ خان صاحب جو کہ اس ملک کو 80% سے زیادہ مقروض چھوڑ کے گئے ہیں، جنہوں نے بجٹ کے خسارے میں ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے انفلیشن میں مہنگائی میں ریکارڈ کیا ہے، جنہوں نے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن کے بھی ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ بات بار بار کرتے تھے فواد چودھری صاحب کہ مفتاح اسماعیل کا بزنس بڑا اچھا ہو گیا ہے عمران خان کی حکومت میں، تو یہ شہادت تھی ان کے بقول کہ عمران خان کی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا سچی بات میں بتا رہا ہوں کہ 2017-18 میں جتنے پیسے ہم نے کمائے تھے میری کمپنی نے، وہ روپے کی ویلیو کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ اب تک نہیں کمائے، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ان کو اصل اگزامپل تو دینا چاہیے تھا وہ فرحت باجی کا، کہ جن کی کتنی ترقی کری، لیکن ان کا بزنس اب میرے خیال سے خراب ہو گیا۔ جو اتنا بڑا کام کر رہی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی چلے گئیں، جو اتنا بڑا کام کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب اور اربوں کی جائیداد بنا لی، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو ہم تو یہاں بیٹھے رہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں، بیٹھے رہے۔ تو یہ عمران خان کے لوگ جا کیوں رہے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ ان کا بنانا ہے تو ادھر بیٹھ کے بنائیں نا، دبئی میں بیٹھ کے کیوں بنا رہے ہیں؟ باہر جا کے کیوں بنا رہے ہیں؟ ادھر آ کے بنائیں نا ذرا سا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک ان کے اوپر وہ کوئی کارروائی ڈال رہے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں کنسپریسی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سب مغربی ممالک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ذرا سی اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں میرے خیال سے۔ اور
خان صاحب کو یہ بات اب ملک کو جواب دینی ہوگی کہ فرح گجر صاحبہ کے آرڈر پہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں ہوتی تھی. خان صاحب کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر کسی کے اوپر کیس بنتے تھے اور کسی کے اوپر کیس ختم ہو جاتے تھے. یہ کیوں ہوتا تھا کہ چکیوں بزدار صاحب کی حکومت میں ان چکیوں کو 10-10 ہزار ٹن ویٹ دیا ہو گیا تھا, ان چکیوں کو 10-10 ہزار ٹن گندم دیا گیا تھا, جن چکیوں کا 1 پیسے کا بجلی کا بل نہیں تھا, اور وہ پوری کی پوری اسمگل ہوئی گندم. یہ خان صاحب کو جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر ایف آئی اے جو ہے وہ کیسز ختم کر دیتی تھی ان شوگر ملوں کی اوپر جنہوں نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرشنگ کری اور سیل ٹیکس نہیں بھرا. وہ باتیں آپ خان صاحب کو یہ بتانی ہوں گی. یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں, لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ اتنی مہنگائی چھوڑ کے کیوں گئے, یہ بھی بتائیں کہ اتنا کرپشن چھوڑ کے کیوں گئے, یہ کیوں کوئی جواب نہیں دیتا ہے. یہ بھی بتائیں نا کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان کے مکانات کیوں بنائے, یہ بھی بتائیں نا کہ ان کے پورے نئے مکانات توڑ کے کیوں بنائے گئے. یہ بھی بتائیں نا کہ جہاں پہ 37 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اس کو 108 کروڑ روپے کا چندہ کسی نے کیوں دیا, اور وہ 108 کروڑ روپے کا چندہ دیا اس کو کتنی مرتبہ آپ نے ای سی ایل سے ایگزیمپشن دی ہے, اور اس کو آپ نے سپریم کورٹ میں کتنی مراد دلائی گئی ہیں. یہ بھی ساری باتیں بتائیں. تو یہ ساری باتیں اب انشاءاللہ تعالی نکلیں گی. خان صاحب جتنی بھی فرار کوشش کریں یہ باتیں تو اب ہوں گی. جو ملک کا یہ حال چھوڑ کے گئے ہیں, پیٹرول کے اندر یہ نقصان کر رہے ہیں, ڈیزل میں یہ نقصان کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہے, اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا ہے. آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ہم نقصان نہیں کریں گے ڈیزل پہ. ڈیزل پہ آپ اس وقت 70 روپے نقصان کر رہے ہیں 1 لیٹر پہ, لیکن آئی ایم ایف کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ صرف نقصان نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے کی لیوی لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے, جس کا مطلب ہے کہ تقریباً یہاں سے آئی ایم ایف کو بقول پی ٹی آئی کے جو وعدے کرے ہوئے, اور یہ دستاویزات ہیں اس کی, جو پی ٹی آئی نے وعدے کرے معاہدے کریں اس کے حساب سے یہاں سے ڈیزل کو 150 روپیہ مہنگا ہونا چاہیے. جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے. یہ وعدہ وحید خان صاحب کر کے گئے ہیں. یہ نہیں بتاتے قوم کو کہ یہ کون سا وعدہ کر کے گئے ہیں. جو شہباز شریف نے رجسٹ کرا ہے اور رجسٹ کرے گا انشاءاللہ. انہوں نے وعدہ کیا آئی ایم ایف سے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں یہاں سے 30 روپے نقصان ختم کریں گے, پھر 30 روپے لیوی لگائیں گے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے, تقریباً 90 روپے بڑھائیں گے. یہ بھی شہباز شریف نے رجسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ رجسٹ کریں گے. نقصان کی اور بات ہے, لیکن انہوں نے نہ صرف نقصان کرا وعدہ اپنی حکومت بچانے کے لیے, لیکن ان کو جا کے وعدہ کیا, ان کو جا کے معاہدہ کیا کہ ہم اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے. یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں, وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں, دوغلی زبان میں بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب پاکستان بھر میں جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ خان صاحب آپ نے کتنے نئے بجلی گھر لگائے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 7,500 میگا واٹ بجلی بند تھی پاکستان بھر میں؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 5,500 میگا واٹ بجلی اس لیے بند تھی کہ ان کے پاس ایندھن نہیں تھا, ان کے پاس فرنس آئل نہیں تھا یا گیس نہیں تھی؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھا نئے پلانٹس کا کہ جن کے اوپر آپ نے مینٹیننس نہیں کروائی, جن کے اوپر آپ کے پاس پرزے نہیں تھے کیونکہ آپ نے ان کو وقت پہ پیسے فراہم نہیں کرے, آپ نے ان کی وقت پہ اسکیجولنگ نہیں کری؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب سے شہباز شریف آئے اور خرم دستگیر نے آتے ہی چند دنوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے عید پہ لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جب آدمی کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے, لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے پورے پاکستان کے اندر آپ نے 6-6 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے, اس پاکستان میں جہاں پہ محمد نواز شریف نے پاکستان بھر میں پلانٹس لگا دیے تھے بجلی کے, اور کوئی پلانٹس میں کمی نہیں تھی. بجلی بنانے کے پاکستان کے پاس صلاحیت تھی. یہ نالائکی کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے پلانٹ 7,500 میگا واٹ بند رکھے تھے, جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی. اور آج لوڈ شیڈنگ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ختم کریں, اور عید کی چھٹیوں میں ختم کی ہے. اس کے بعد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم مہنگی بجلی لگا کے گئے تھے. تو بھائی آپ بتا دو دنیا میں کہ اس سے سستے پاور پلانٹس کون سے لگے ہیں؟ آپ کے پاس تو 4 سال تھے نا, آپ کے پاس تو حکومت کی ہر فائل تھی, وہ ذرا دیکھ لیتے. آپ ہم کو بتائیں, وہ تو کوئی بھی آپ کے پاس فائل میں نظر نہیں آیا کہ ایک پلانٹ بھی سستا لگ سکتا تھا. باتیں بڑی کرتے ہیں. چین کے پاس آپ نے کوئی 290 ارب روپے چین کی کمپنیوں کو آپ نے نہیں دیے آئی پی پیز میں, 290 ارب روپے ان کے لے کے بیٹھ گئے. آپ نے سی پیک کو رکوا دیا. یہ پتہ نہیں عجیب امریکن کنسپریسی کر رہے ہیں کہ امریکی کنسپریسی کر کے وہ پارٹی آئی ہے جو کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سی پیک کو بحال کرے گی, جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بحال کرے گی, جو چین کے ساتھ بہتر تعلقات کرے گی.
تو آج جو شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں دنیا کے ممالک میں دورہ کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے وہاں پہ، اور اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ سعودی عرب کے شاہ نے بہت زیادہ عزت دی ہم کو، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خصوصی کرم بھی ہوا کہ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اس کے اندر بھی حاضری دینے کی اجازت ملی، اور کعبۃ اللہ بھی ہمارے لیے کھولا گیا، اور اس سے بڑی سعادت کسی مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اور عمرے کی سعادت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر جس کے جانے کے لیے لوگ زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں اور مسجد نبوی جاتے ہیں، مسجد نبوی میں ان کے لوگوں نے آ کر منظم طریقے سے گالیاں دی گئیں۔ میری چھوٹی بہن مریم کو گالیاں دی گئیں، نازیبا الفاظ استعمال کری گئی، شاہزین بگٹی صاحب کے بال کھینچے گئے، ان کو مارنے کی کوشش کری گئی۔ یہ تعلیم دی ہے آپ نے اپنے لوگوں کو۔ وہ لندن سے آئے تھے یہ کرنے کے لیے، اور پھر ایک دن پہلے بھاگ گئے کہ پکڑ نہ لے ان کو، اور پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے 1600 لوگ پکڑے گئے، کوئی بول رہا ہے کتنے لوگ پکڑے گئے۔ تو خدا خوفی کرو یار، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے یہ حرکت کرتے ہو تو پھر اس سے زیادہ مقدس مقام اور کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے اس سے زیادہ مقدس لیکن عزت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ روضہ پاک کا دروازہ کھلوایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھلوایا، اور اس کے بعد بڑے اچھے مذاکرات ہوئے۔ شہباز شریف صاحب وہاں سے چلے گئے، لیکن مجھے انہوں نے حکم دیا کہ میں ایک دن اور رک جاؤں، اور جب میں ایک دن اور رکا تو میری ملاقات، میں ریاض چلا گیا تھا، اور ریاض میں میری پھر ملاقات ہوئی ان کے وزیر خزانہ سے، اور ہم نے جو ٹیکنیکل لیول ڈسکشنز تھیں پاکستان کے بارے میں اس پہ شروع کر دی، اس کا آغاز کر دیا، جس کے اندر ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ جو پیسے ان کے ڈیو تھے وہ پیسے اس کو جو اس سال ہم کو واپس کرنے تھے اس کو اس سال واپس نہ مانگیں۔ انہوں نے اس پہ فیوریبل امپریشن دیا ہے مجھے، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں میں وہ چیز ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے ان سے کہا ہے کہ کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس کی لمٹ کے اندر اضافہ کر دیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ آئے گا۔ اور دیگر کچھ چیزیں جو سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے کہیں بھی نہیں تھی، انہوں نے خود بھی ایک آدھ چیز آفر کری ہے جو میں نے نہیں کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں کچھ جلد از بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ دنوں میں IMF کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم سب چیزیں اکٹھی انشاءاللہ اناؤنس کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل عید کے دن شہباز صاحب جب وہاں سے نکلے مکہ شریف سے، تو راستے میں وہ رک گئے تھے ابو ظبی، اور وہاں پہ شیخ محمد بن زائد سے ملاقات ہوئی جو ان کے ولی عہد ہیں، اور انہوں نے بڑی عزت دی اور بہت ہی اچھا ان کو ویلکم کیا، اور شہباز صاحب کے ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا کہ فوراً ڈیلیگیشن بھیجیں، تو انہوں نے ان کی بات چیت اور ہماری عید کے دن بھیج دیا۔ تو کل بھی ہم لاہور گئے تھے، مجھے بھی شہباز صاحب نے لاہور بلایا تھا، اور ہم نے میٹنگ کری ان سے، اور مزید پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی بات ہوئی، دیگر مدد کی بات ہوئی۔ تو میں ولی عہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ڈیلیگیشن کا جو یہاں پہ تشریف لائے تھے، وہ کل کے ان سے میٹنگ ہوئی ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑا فیوریبل رسپانس مل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ممالک سے بھی فیوریبل رسپانس ملے گا، لیکن پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں گے۔ اگر آپ کبھی IMF سے، کبھی دیگر دوست ممالک سے پیسے لے کر آئیں گے، تو جس طرح ہمارے گھر نہیں چل سکتے دوستوں کی مدد پہ اچھی طرح، اس طرح ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا۔ ہم کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور ہمارے پیر پہ جب کھڑے ہوں گے جب یہاں پر ملازمتیں ہوں گی، یہاں پہ روزگار ہوگا، قوم بنتی ہے خاندانوں سے، خاندان بنتے ہیں ملازمتوں سے، خاندان بنتے ہیں انکم سے۔ گھر میں کماؤ آدمی ہونے چاہیے، عورتیں ہونے چاہیے، گھر کے اندر روزگار مہیا ہونا چاہیے، تو ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے۔ مہنگائی بھی قابو ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس روزگار ہو اور اگر آپ کی بڑھتی ہوئی آمدن ہو۔ تو سب سے آبجیکٹو بڑا شہباز شریف صاحب کا وہ ہے کہ روزگار پاکستان میں مہیا کریں اور مہنگائی کے خلاف جہاد کریں۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی یہ بات کہ چینی بھی آج سستی کر دی ہے شہباز شریف نے، اور پاکستان میں 2019 کے بعد سب سے سستی چینی ہے۔ اب مجھے ایک بات یہ سمجھائیے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک، جب تک نواز شریف کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت تھی، ہم نے 55 روپے پہ شروع کری تھی چینی، ہم 53 روپے چھوڑ کے گئے تھے۔ چینی اسی بینڈ میں چل رہی تھی، کبھی 58 ہو جائے، کبھی 53 ہو جائے، کبھی 48 ہو جائے۔ ہم 55 سے شروع کر کے 53 پہ چھوڑ کے گئے، ہمارے جاتے ہی 3 مہینے بعد 70 کی ہو گئی، پھر 80 کی ہو گئی، پھر 110 کی ہو گئی۔ تو یہ کیا اتفاق ہے کہ عمران خان گیا اور چینی سستی ہو گئی؟ آپ نے یہ بات نوٹ کریں کہ 4 سال تک عمران خان بیٹھے رہے اور چینی مہنگی رہی، اور عمران خان گئے اور چینی سستی ہو گئی۔ یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے تو پھر اتفاق ہے، تو بڑا حسین اتفاق ہے۔
لیکن جو کچھ لوگ جانتے ہیں، آپ تو جید صحافی ہیں، کہ اتنا اتفاق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ گندم آج یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن 70 روپے کا بیچ رہا ہے، 800 روپے کا بیچ رہا ہے 20 کلو، 400 روپے کا 10 کلو۔ وہ کیسے بیچ پا رہا ہے جبکہ یہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہلے نہیں بیچ پا رہا تھا؟ گھی پہ 200 روپے کی ہم کس طرح ڈسکاؤنٹ دے پا رہے ہیں؟ یہ عوام کا دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ 22% جو یو ایف جی کرتے ہیں اناکاؤنٹڈ فار گیس، اس کا مطلب ہے کہ 22% گیس ان کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر چلے گئی، ہوا میں اڑ گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کے پیسوں کا، ان کے دل میں درد نہیں ہے لوگوں کو کیا گزر رہی ہے جب 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ کچھ دنوں میں شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی ختم کر دی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم پورا مقابلہ کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے مجھ پہ سونپی ہے، وہ ایک مشکل وقت پہ ہے۔ پاکستان کے اندر گھمبیر معاشی مشکلات ہیں، اور جس نیچ پہ پاکستان کو لے کر آ گئے ہیں ادھر مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس روم آف منیور بہت کم ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کی دعاؤں سے، بہنوں کی دعاؤں سے، ہماری ماؤں کی دعاؤں سے، اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ رہ کر دن رات محنت کریں گے، سنسیئرلی محنت کریں گے، اور آپ کو نظر آئے گی یہ محنت، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ وہ جو کہتے تھے نا خان صاحب کہ انہوں نے چوریاں کری ہیں، تو اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کیا ہوتا تو پھر بہت اچھا ہو جاتا نا پچھلے پاکستان میں 4 سال۔ ہم آپ کو اچھا کر کے دکھائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں آپ کو پتہ چلے گی کہ معیشت کی سمت بہتر ہو گئی ہے، مہنگائی کم کی طرف جا رہی ہے، روزگار بڑھتے کی طرف جا رہا ہے، اور بجلی بھی انشاءاللہ وافر ملے گی۔ بہت شکریہ جی۔ یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے ٹویٹ چل رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کا مدت ختم ہو گئی، آپ نے ان کو اطلاع دی؟ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔